ہمارے عربی کے معلم بہت اچھے تھے. یہ جو سائیکالوجی ایک چیپٹر ہے, ایک سبجیکٹ ہے پورا, اگر آپ اس میں جائیے پوچھیے کہ جو انسانی مغز کو کام کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے, یہ کس طریقے سے لوگوں کو پسند کرتا ہے, تو وہ فوراً بتائے گا کہ انسانی مغز اپنے رہنما بناتا ہے, اپنے لیڈرز بناتا ہے اپنے سامنے, جس لائک ایک رول ماڈل. یہ میرا رول ماڈل ہے, یہ جغرافی اچھی پڑھاتا ہے تو میں جغرافی پڑھوں گا, یہ میرا رول ماڈل ہے, یہ میرا آئیڈیل ہے. اور یہ فطری چیز ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. اچھا, ایک چیز اور, وہ کیا ہے, وہ ہے کہ آپ کی جو اس وقت عمر ہے یہ بناتی ہے اپنے نظریے, اپنا ایک ڈریم, اپنا ایک خواب, اپنا ایک رویا, اپنی ایک نظر. میرا خواب ہے میں یہ بنوں گا. ہر بندے کا ایک ڈریم ہوتا ہے, اور اس ڈریم کے تحت آپ کام کرتے ہیں. بچپنے سے کیا, میں پائلٹ بنوں گا. گھر والے کیا کہتے ہیں, بیٹا پڑھو گے نہیں تو پائلٹ نہیں بنو گے, پڑھو گے نہیں تو یہ نہیں کرو گے. بولتا ہے مجھے بننا ہی نہیں ہے, مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے. متنفر ہو جاتا ہے پڑھائی سے بیچارہ, اس کو اتنا ہم بار بار ٹونٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا کیوں؟ اچھا, اب ایک چیز جو جب ہم نے بچپنے سے یہ چیز سیکھ لی تو یہ کام غرب نے کیا, مغرب ہے ہماری اس وقت, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ڈریم بنانا شروع کیے. وہ ڈریم حقیقت نہیں رکھتے تھے, تخیلی, تصوری. یعنی کیا, یعنی وہ اپنے بچوں کو ایک ڈریم دے رہے ہیں جو تصور میں در حقیقت وہ حقیقت رکھتا ہی نہیں ہے, تخیل ہے, تصور ہے. کیوں؟ تاکہ وہ ایک ڈریم کے تحت نظر اپنی زندگی گزاریں, ہرچہ کہ وہ حقیقت پسند نہیں ہے. مثال کے طور پہ کارٹون, مثال کے طور پہ بیٹ مین, سپر مین, اسپائڈر مین, ایونجرس. آپ کسی سے پوچھے بیٹا کیا بنو گے, سپر مین بنوں گا. اس کو معلوم نہیں ہے کہ سپر مین کا مذہب کیا ہے, دین کیا ہے. اس کی نظر میں کیا ہے, وہ ایک مسیحا ہے بس. در حقیقت وہ مسیحا, وہ تو اپنے لیے مسیحا نہیں, وہ تو ایک تخیل ہے, ذہنی چیز ہے, اس کو کریٹ کیا گیا آپ کے ذہن میں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ اب جب ہم بچپنے سے سوچتے ہیں کہ مجھے سپر مین بننا ہے, سپر مین بننا ہے, سپر مین بننا ہے, میں بڑا ہوا, میں نے کوشش کری, میں سپر مین نہیں بن پایا, اب آپ نا امید ہو گئے, میں تو پہنچ ہی نہیں پایا اپنے آئیڈیل تک. اب آپ کے اندر کمپلیکس آنا شروع, نا امیدی, مایوسی شروع ہو گئی. جہاں سے مایوسی شروع ہوئی وہاں سے آپ کی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہو گئی. جہاں آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں آپ 2 گھنٹے کام کریں گے, میں تو سپر مین بن ہی نہیں پاؤں گا, میں تو اسپائڈر مین بن ہی نہیں پاؤں گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل کیجول ہے, یہ عمومی گفتگو ہے. اچھا, یہ کام کیا کس نے؟ یہ کام غرب نے کیا. انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا اور ہم لوگوں کو بگاڑنے کے لیے کیا, اور ہم تو فوراً بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کلچر کیا کہ باہر کے کلچر کو جلدی اڈاپٹ کر لو. ہم نے جو ان کے کارٹونز دیکھے, اچھا اب ہمارے معاشرے میں بہت عرض معذرت خواتین اوپر موجود ہیں, اپنے بچوں کو جان چھڑانے کے لیے یہ فلاں کارٹون لگا دو, فلاں کارٹون لگا دو. پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ تربیت نہیں پڑھ پا رہا. تربیت کیسے کرے گا جب آپ اس کو کارٹون کی زندگی دکھا رہے ہو؟ کارٹون سکھاؤ گے تو بڑا ہو کے کارٹون ہی بنے گا. اگر دینی کہانیاں دکھائیں گے تو دینی کہانی میں جو لیڈرز ہیں دینی لوگ, وہ بڑا ہو کے دینی بنے گا. اس کے ذہن میں لیڈر, آپ نے اس کے ذہن میں تصور کیا خلق کیا؟ ایک کارٹون کی شخصیت. جب وہ شخصیت خلق آپ نے اس کے ذہن میں کر دی, اب وہ اس کو اپنا مسیح, وہ مطلب یہ میرا آئیڈیل ہے, اب وہ اسی کے حساب سے زندگی گزار رہا ہے. وہ اس سے آگے بڑھے گا ہی نہیں کیونکہ اس نے سارے کمال اسی کے اندر دیکھ لیے. جب اس کو پورا کمال سمجھ لیا اس نے, تو اب یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا رہنما ہے, یہ میرا آئیڈیل ہے, میرا رول ماڈل ہے. اب میں اسی کے اب وہ جو کچھ بھی کرے, وہ اب چاہے وہ جو ہے وہ شراب پیے, وہ آئیڈیل ہے اس کے لیے, بچپنے میں ذہن میں بیٹھ گیا, اس کے لیے وہ مسیحا ہے, اس کو دین مذہب کا کوئی فکر نہیں ہے اس وقت. یہ کام غرب نے کیا اور ہم نے اس کو بہت جلدی ایڈاپٹ کر لیا. اچھا, ایک چیز اور, یہ جو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے, یہ جو کسی حد تک الحمدللہ کہ ہم اسے آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں. اب ہمارے یہاں تھوڑا سا گیمنگ ہونا شروع ہو گئی ہے, تھوڑا شعور ہونا شروع ہو گیا ہے. جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو اب ہلکا پھلکا, میں خود دیکھ رہا ہوں کہ موبائل سے دور کر رہی ہیں. جب نقصانات معلوم ہونا شروع ہو گئے کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا, موبائل لگاؤ گے تو کھانا کھائے گا. کھانے کا تعلق موبائل سے کہاں ہے بھائی؟ پر آپ نے کیا کر دیا, بچوں کو محتاج کر دیا صرف کیا, کارٹون دیکھنے کا, موبائل دیکھنے کا. موبائل دیکھے گا تو ہی کھانا کھائے گا وہ, اس کے علاوہ وہ کھانا نہیں کھا پائے گا. آپ نے اس کی نوجوانی کے اندر ایک چیز ایڈ کر دی, محتاجی. کس کی؟ موبائل کی, فضول چیز کی. اچھا, جب آپ اس طرف آتے ہیں نا
تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا بننا ہے؟ فٹ بالسٹ. آپ کو کیا بننا ہے؟ ایکٹر. آپ کو کیا بننا ہے؟ کوئی ڈرامہ سیریل کا ہیرو. آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آئیں گی صرف. جب آپ اپنے رول ماڈلز کو ایسا بنائیں گے کہ جو خود جن کا خود دین نہیں ہے, جو خود حقیقت نہیں رکھتے, تو حقیقت تک کیسے پہنچیں گے؟ جب آپ اپنی پوری زندگی کو تصور اور خیالی طریقے سے گزاریں گے تو پھر حقیقت تک کیسے پہنچیں گے؟ جس کو آپ نے آئیڈیل بنایا وہ خود تصور ہے, وہ تو خود حقیقت ہی نہیں ہے. جب وہ حقیقت ہی نہیں ہے تو پھر حقیقت تک کیسے پہنچیں گے آپ؟ یہ ایک مسئلہ ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے, آپ کو اپنی سعادت پہچاننی ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے. That who I am, میں ہوں کون. جس دن اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیں گے, اپنا بوجھ اٹھانا شروع کر دیں گے. یہ بوجھ اٹھانا کس طریقے سے ہے؟ آج سے ایک چیز سیکھ لیں. کوئی مزخرف بات نہیں کریں گے, کوئی فضول بات نہیں کہیں گے, کوئی بیہودہ بات نہیں کہیں گے, کوئی بیکار کام نہیں کریں گے. ایک چیز اور, کوئی بھی شخص باہر سے آپ کے پاس آیا, تم نے فلاں فلم دیکھی؟ نہیں. تم نے وہ والا گیم کھیلا؟ نہیں. آپ نے کیا کیا؟ اپنے اندر اپنے آپ کو حقیر سمجھ لیا. میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. کمپلیکس کا شکار ہوگا فوراً. در حقیقت وہ بیکار شخص ہے جو گیم کھیل رہا ہے بیٹھ کے. نہ آپ نے ممکن اچھا کام کیا ہو, اور اس کے کہنے پہ آپ نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. اپنے اندر ایک چیز کریٹ کر لی, کیا چیز؟ حقارت. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی سعادت کو نہیں پہچانتے کہ میرا مقصد یہ فضول گیم وغیرہ نہیں ہے, یہ دن بھر کے فضول باتیں نہیں ہیں. اگر ان فضول باتوں سے ہٹ جائیں, بیکار کاموں سے ہٹ جائیں, پھر آپ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک جملہ بہت زیادہ آ گیا ہمارے معاشرے میں. اچھا, یہ جملہ کس طریقے سے آیا؟ یہ جملہ بزرگوں کے اندر بھی بہت زیادہ آ گیا. جو بزرگ ہیں وہ بیٹوں کی شادی نہیں کر رہے. کیوں؟ بیٹا نوکری نہیں کرتا, شادی کر دیں گے, گھر والے کیا کہیں گے؟ ابھی تو کماتا نہیں, آپ نے شادی کر دی. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی ملامت سے آپ حق سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. شادی میں ڈھول ڈھمکا ہونا چاہیے, نہیں کریں گے ڈھول ڈھمکا. رشتہ دار والے کیا کہیں گے؟ ملامت کریں گے. شادی کریے کوئی, ڈھول ڈھمکا نہیں تھا اس کے اندر. اچھا, خواتین کو مسئلہ بتائیے. ہم نے بچپنے سے یہ چیز سنی ہے, تم سے سیکھ لوں, بچے ہیں ابھی تو آپ. لوگ کیا کہیں گے؟ میں چھوٹے سے سیکھ رہا ہوں. یہ لفظ چلا نا آج کل, لوگ کیا کہیں گے, میں یہ سیکھ رہا ہوں, لوگ کیا کہیں گے, میں وہ سیکھ رہا ہوں. اگر ایک لفظ آپ کو نہ کہنا آ جائے, صرف نہ کہنا, مجھے یہ چیز نہیں آتی, ممکن ہے اس نہیں 2 لہجے کے لیے آپ کے اندر وہ حقارت پیدا کر دے, پر وہ نہ کہنے سے آپ وہ چیز سیکھ لیں گے کہ دوبارہ اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھیں گے. اگر وہاں پہ آپ نے ہاں کہہ دیا نا, تو ممکن ہے آپ اس وقت تو حقارت سے بچ جائیں, پر وہ نہ کہہ کے جو علم ملتا نا آپ کو, وہ پھر کبھی نہیں ملے گا, اور ایک نہ ایک دن آپ حقیر ہو جائیں گے. کاش کہ میں اس وقت نہ کہہ دیتا. اگر ہم سب نہ کہنے کے عادی ہو جائیں, ہم نہ نہیں کہہ سکتے, ہمارے میں قوت نہیں ہے نا نہ کہنے کی. نہ کہہ دیں گے تو حقیر سمجھے جائیں گے. میں نے یہ فلم دیکھی نہیں. تم نے فلم نہیں دیکھی؟ یہ نہ کہنے سے اس نے آپ کو حقیر سمجھا, جبکہ آپ اپنی سعادت پہ صحیح ہو, آپ نے صحیح کام کیا. اس کے کہنے سے آپ نے تصور کر لیا اپنے اندر, کیونکہ آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے میری سعادت ہے کیا در حقیقت. اچھا, اب مسئلہ کیا ہے؟ سعادت کیسے حاصل ہوگی؟ دیکھیے, آسان کام سب کر لیتے ہیں. ہنر کیا ہے کہ سخت کام کیا جائے. رات چلتے ہوئے بلی ہر کسی کو دیکھتی ہے نظریں اٹھا کے, کسی کی بھی ناموس پہ نظر لگتی ہے, تو یہ تو آسان کام ہے نا. سخت کام کیا ہے؟ نظروں کو جھکا لیجئے, یہ کام سخت ہے. ایک اتنی سی کھال ہے, 2 ہی تو کھالیں ہیں صرف آنکھوں کی, ہم سے وہ بھی نہیں جھکتی. پھر ہم کہتے ہیں بہت پہلوان ہیں, ہم نوجوان بہت پہلوان ہیں. 2 آنکھیں نہیں جھکا پاتے کسی نامحرم کو دیکھ کر. کائے کی پہلوانی ہے بھائی؟ ایسی پہلوانی کا کیا کرو کہ تم سے یہ 2 آنکھیں جو چربی ہیں, تم سے یہ جھکتی نہیں ہے نامحرم کو دیکھ کر. پھر ہم کہتے ہیں ہم نوجوان ہیں. کس طریقے سے نوجوان ہیں؟ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ اچھا, اب یہ جو ہمارے جو میں نے بیان کیا نا, جو علامتیں ہیں, یاران امام زمانہ کی ایک علامت یہی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 54, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ.
وہ لوگ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، وہ لوگ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ آپ یہ دور وہ آ چکا ہے، آپ اچھا کام کریں لوگ آپ کو ملامت کریں گے، یہ کیوں کر لیا آپ نے، یہ تو کرنا چاہیے نہیں تھا آپ کو۔ اب آپ اگر یہ میری ملامت کریں مطلب شاید میں نے غلط کام کیا، نہیں، اگر آپ حق پر آپ نے صحیح کام کیا، یہ نشانی ہے۔ جب اس طریقے سے اچھا یہ جو عمر آپ کی اس وقت ہے نا 12 سے 18، 35 کے بعد تو خیر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 40 کے بعد، یہ جو 12 سے 18 اور 22 سے 30 کا دوران ہے نا، یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے اصول عقائد بنانا ہے۔ سب سے بہترین وقت ہے امامت کے موضوع کو سمجھنے کا، سب سے بہترین وقت ہے توحید کو سمجھنے کا، سب سے بہترین وقت ہے نظام ولایت کو سمجھنے کا۔ پر یہ نظام ولایت ہے کیا؟ یہ دنیا جو اتنی کتابیں لکھ رہی ہے علماء نظام ولایت کے اوپر، ولایت کیا ہے، نظام کیا ہے، امامت کیا ہے، یہی وہ عمر ہے۔ اس عمر میں اگر تھوڑی سی تحقیق کر کر اپنی زندگی کو فضول کاموں سے بچا لیا تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ جو ہاں علامہ ہلی پہنچ گئے تھے، 12 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے، بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے تھے علامہ ہلی۔ اور ایسے مجتہد گھر پہ خاتون مسئلہ پوچھنے آئی، کہا بیٹا بابا کو بلاؤ، درخت پہ کھیل رہے تھے، ہیں تو بچے ہی، ایک جو شرارت کا فیکٹر بچے میں ہے فطرت میں وہ تو خدا نے رکھا ہی ہے۔ کہا بیٹا بابا کو بلاؤ، مجھے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا آپ بیٹھیے حجرے میں بلاتا ہوں بابا کو۔ جا کے حجرے میں بیٹھی، خود آ گیا، بولیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ بیٹا میں نے کہا بابا کو بلاؤ۔ کہا میں ہی مسئلہ بتاؤں گا، بتائیے مجھے۔ آپ پریشان ہو گئی۔ ایک دن شرارت کری، باپ مارنے کے لیے کھڑا ہوا، جیسی قریب آیا سجدہ پڑھ دی، باپ فوراً سجدے میں چلے گئے، خود پہ تو باجی بھی نہیں سجدہ کیونکہ بالغ نہیں ہوئے ابھی۔ پھر اٹھے، پھر مارنے کے لیے دوڑے، پھر آیا سجدہ پڑھ دی، باپ پھر سجدے میں چلا گیا سن کے بیچارہ۔ اب مارے تو مارے کیسے جب بیٹا اتنا بڑا، خود بیٹا مجتہد ہے 12 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں وہ مجتہد بن گئے تھے، اور ہمیں 12 سال کی عمر میں غسل کرنا نہیں آتا، ہمیں 12 سال کی عمر میں وضو کرنا، اور 12 سال تو بہت دور کی بات ہے، اب تو 40 سال والوں کو کچھ نہیں آ رہا۔ ہم نکاح پڑھانے گئے، وہ ہمارے کیا بہت برا ہوا ہمارے ذہن میں آیا، ہم نے پوچھا، ہم نے اپنے جو جن کا نکاح پڑھا رہے ہیں، اور بھائی کیسے ہیں آپ، غسل وغیرہ کے مسائل تو آپ کو آتے ہی ہوں گے، غسل جنابت ترتیبی کیسے ہوتا ہے؟ اگر غسل جنابت کیا ہوتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، میں ان کا کیسے انکاتو قبیلتو پڑھوں؟ وہ غسل جنابت ہی نہیں آ رہا اس کو، تو پھر کہیں گے نا کہ ڈگری جعلی لے کے بیٹھا ہے، میٹرک پاس نہیں کری، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہاتھ میں۔ یہ تو معیار ہے۔ اگر ہم اس بیسک کو نہیں پکڑ پا رہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں نا خوش نہیں ہے ہماری زندگی، ہم لڑائی کرتے ہیں میاں بیوی سے۔ جب تم دین کی بیسک نہیں جانتے ہو، تم حلال حرام کو نہیں جانتے، تم پاک و پاکی کو نہیں جانتے، تو کیسے تمہاری زندگی کے اندر شرافت پیدا ہوگی؟ سب سے بنیادی مسائل۔ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا، کہا مجھے آقا کوئی کتاب بتائیے عرفان کی جس سے میں عرفان حاصل کر سکوں۔ آقا نے اٹھائی توضیح المسائل، یہ لو۔ کہا توضیح المسائل، میں نے عرفان کی کتاب مانگی ہے۔ کہا اس پہ عمل کر لو، یہی عرفان ہے۔ حلال حرام کو پہچان لو، حلال کو انجام دو، حرام سے بچ جاؤ، یہی عرفان ہے۔ اور تم 4 گھنٹے بیٹھ کھڑے ہو کے دعا کرتے رہو، وہ اس وقت جب تم ان حلال حرام سے بچ چکے ہو، وہ اگلا اسٹیپ ہے۔ ہم ڈائریکٹ آخری سیڑھی پہ قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ وضو کا طریقہ نہیں، بس 4 گھنٹے دعا پڑھ لیں۔ پہلے کہ اگر طریقہ سیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنی بیسک پہ توجہ دیجیے، بیسک جتنی اسٹرانگ ہوگی آپ کی، آگے آپ کبھی نا امید نہیں ہوگے، گرو گے نہیں کبھی بھی۔ اچھا اب ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے جو مغرب نے رول ماڈل تیار کیے ہیں تصوری خیالی، ان سے باہر کیسے نکلیں؟ ضروری ہے کہ رول ماڈل ہو جو موجود ہو ہمارے سامنے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے، موجود ہیں، ہم نہیں جانتے، یا یہ کہوں کہ جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں، یا یہ کہوں کہ مانتے بھی ہیں پر یقین نہیں کرتے۔ حضرت قاسم 13 سال کی عمر، عبداللہ ابن حسن مسلم بن عتجہ کے بیٹے 12 سال کی عمر۔ کریکٹر آپ کے سامنے ہے، سیرت آپ کے سامنے ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھی ہے مجھے موت۔ 13 سال کا بچہ اتنا بڑا جملہ کہہ سکتا ہے ہمارے یہاں کا؟
پب جی کا گیم تو حل کر لے گا میرے خیال سے، سب وے تو کھیل لے گا، جملہ نہیں کہہ سکتا اتنا بڑا، موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ 13 سال کا بچہ، سوچئے وہ 13 سال کا بچہ، وہ جو اگر وہ آپ کے لیے آئیڈیل نہیں بن رہا، وہ سپر مین اسپائڈر مین آئیڈیل بننا جو تخیلی ہے، اس کا تصور ہی نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا ہم حقیقت سے کتنا دور ہیں، ہم کتنے بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہاں وہاں کے کام تو انجام دے رہے، جو کام کرنے والا ہے وہ صفر، کہاں ہے؟ کسی کام میں نہیں ہے۔ اب آپ ہمیں کہیں گے کہ آغا صاحب یہ تو معصومین کی باتیں ہیں، وہ معصومین کے بیٹے تھے تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ تو یہ بھی کہیں گے کہ معصومین ہیں، وہ تو کر سکتے تھے، چلیے ذکر کرتے ہیں۔ ایک شہید ہے، شہید مرحمت بالازادے، اردبیلی کے رہنے والے ہیں، گوگل پہ سرچ کیجئے گا آ جائیں گے۔ کتنی عمر ہے ان کی؟ 12 سال۔ یہ کہتے ہیں اردبیل سے، اس زمانے میں جنگ کی بات ہے 1985 کہتے ہیں اس وقت جنگ تھا، 8 سالہ دور جنگ کا تھا، ان کو شوق ہوا مجھے جنگ میں جانا ہے، جبہے میں جاؤں گا، جنگ لڑوں گا۔ گئے، نام لکھوایا، واپس بھیج دیا۔ کہا کیوں واپس بھیج دیا؟ کہا آپ کی عمر نہیں ہے اس وقت، آپ کی عمر ہی نہیں ہے اس وقت، کیسے جائیں گے آپ؟ ان کو شدت تھی، ضد تھی، میں تو جاؤں گا۔ کیا کریں اب؟ کسی طریقے سے اپنے آپ کو تہران پہنچا دیا۔ اس وقت رہبر معظم ایران کے رئیس تھے، رئیس جمہور تھے، اس زمانے کی بات 1985 کی بتا رہا ہوں میں آپ کو بات۔ پہنچ گئے، صبح فجر کے بعد ہی پہنچ گیا، اردبیل سے تہران جا رہے ہیں اکیلے، 12 سال کا بچہ، اس وقت جب جنگ کا دور چل رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ مجھے جبہے میں جانے کی اجازت مل جائے۔ ہم اپنے گھر سے اسکول نہیں جاتے جو 2 کلومیٹر دور ہوتا ہے، بارش ہو گئی امی چھٹی کر لوں آج، کان میں درد ہو لوں آج۔ وہ جبہے میں جنگ لڑنے کے لیے اردبیل سے تہران 2 شہروں کا سفر طے کر رہا ہے، 12 سال کا بچہ اکیلا، دور بھی پرآشوب، جب جنگ کا دور چل رہا ہے۔ سوچ رہے اس کی فکر کہاں ہوگی، اس کی فہم کہاں ہوگی؟ اس نے آئیڈیل نہیں بنایا ہوگا سپر مین اسپائڈر مین کو، یقین ہے مجھے۔ ان کے آئیڈیل کون ہوں گے بھی آگے آئے گا، وہ اپنے آئیڈیل کا ذکر کریں گے، میرے آئیڈیل کون تھے۔ اردبیل پہنچ گیا، تہران پہنچ گیا، معذرت، رہبر کی تقریر تھی، جس جگہ سے رہبر کو اپنی گاڑی میں بیٹھنا تھا وہ وہاں کے بیچ میں اس راستے میں بیٹھ گیا، اور گریا، چیخ پکار، گریا۔ جو رہبر کے محافظ سے وہ آئے، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ رہبر سے ملنا ہے، رئیس جمہور سے ملنا ہے۔ کہا بہت رش ہے، تقریر چل رہی ہے، جنگ کا موقع چل رہا ہے جب۔ کہا نہیں، سب روتا رہا وہ چیخ کے۔ رہبر اس وقت وین میں اپنے آ کے بیٹھے، کہا کہ آقا ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے، صبح سے اس نے پریشان کر دیا رو کے تمام محافظوں کو، اٹھ کے جا نہیں رہا کہیں سے بھی۔ رہبر نے کہا بلاؤ، بچہ آیا، ملا، کیا نام ہے بھائی؟ شہید مرحمت بالازادے۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ میں چاہتا ہوں جبہے جاؤں، جنگ کروں۔ تو کہا کہاں سے آئے ہو؟ اردبیل سے۔ کہا اتنی دور سے؟ کہا ماں باپ کدھر ہے؟ کہا اکیلے آیا ہوں۔ کہا اکیلے آئے ہو؟ سب پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ جبہے جانا چاہتا ہوں؟ کہا مجھے وہ جانے نہیں دیتے۔ تو رہبر نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری عمر نہیں ہے، جاؤ درس پڑھو اس وقت، تھوڑا سا پڑھائی تعلیم حاصل کرو، تمہاری 12 سال عمر ہے۔ کہتا ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، میں ایک نامہ دیتا ہوں، ایک نامہ لکھ دیجئے، میں وہ نامہ لے کے اپنے گھر چلے جاؤں گا۔ آپ رہبر ہیں، آپ روحانی ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے، کوئی عیب نہیں ہے کہ میں آپ کی نصیحت پہ عمل کروں۔ ٹھیک ہے، کہا نامہ لے کے آؤ۔ نامہ لایا گیا، دے دیا گیا، کہا لکھیے۔ رہبر نے کہا بولو کیا لکھنا ہے؟ کہا بسم تعالی، ان کی جانب سے میں گواہی دیتا ہوں کہ قاسم ابن حسن کربلا میں موجود نہیں تھے۔ قاسم ابن حسن کی شہادت کربلا میں جھوٹ ہے، ہم بچوں کو جھوٹ پڑھایا گیا، اب قاسم کے مصائب ایران میں نہیں پڑھے جائیں گے۔ یہ 12 سال کا بچہ رہبر سے لکھوا کیا رہا ہے؟
یہ اس کی فکر دیکھنا، اس کی فہم دیکھنا. اس نے اپنا آئیڈیل کس کو بنایا؟ قاسم ابن حسن کو. 12 سال کا بچہ. آپ میں سے 12 سال کے لوگ یہاں موجود ہیں میرے سامنے. رہبر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، شاکڈ ہو گئے. 12 سال کا بچہ. کہا لکھ دیجئے، امضا کر دیجئے، میں چلا جاؤں گا، میں جنگ میں نہیں جاؤں گا. رہبر نے ایک چیز لکھی، بسم تعالی، کوئی بھی چیز جبہے میں جانے سے مانے نہیں ہے، اس کو اجازت دو. رہبر نے سائن کیا، وہ نامہ لیا، وہ جبہے میں چلا گیا. 3 سال بعد وہ شہید ہو گیا. 3 سال بعد وہ شہید ہو گیا. آیت اللہ جواد عاملی حیات ہیں. اسی دور کا ایک جنگ کا واقعہ. کہتے ہیں ہم لوگ موجود تھے ایک جگہ پر، دشمن نے جو پانی کا اڈا تھا وہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا. فجر کی نماز تھی. ایک شخص نے بولا مجھے جو ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ رہی ہے. تو لوگوں نے بولا بھائی دیکھو وہاں دشمن کھڑے میں، تم وضو چھوڑو، اس وقت تیمم کر لو. کہ نہیں وضو کروں گا، وضو کر کے نماز پڑھوں گا پانی سے. کہا اچھا. کہا رکو، ہم آغا جواد عاملی موجود ہیں، اہل فتویٰ موجود تھے، فتویٰ لے لیں گے ان سے ابھی ہاتھ کے ہاتھ. گئے، آغا ایسا ایسا مسئلہ ضد کر رہا ہے جوان. کہا دیکھو بیٹا شریعت کہتی ہے ابھی وہاں جان کا خطرہ ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھو. کہتا آغا صاحب مجھے پتا ہے میری وہ آخری نماز ہے، میں وضو کر کے پڑھوں گا. یہ کہہ کے وہ جوان چلا گیا. جواد عاملی کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تھی، فجر کی اذان نماز ہوئی، یہ خبر آئی وہ جوان شہید ہو گیا. اس نے وضو کر لیا تھا. آیت اللہ جواد عاملی کا جملہ ہے، میں نے اپنا جو امامہ ہے اس کو اتارا اور زمین پہ خاک پہ رکھا اور 2 جملے بولے، جواد عاملی تم صرف فلسفہ پڑھتے رہو. اس بچے کو معلوم تھا کہ وہ وضو کر کے شہید ہوگا. کہتے ہیں کیا سکھایا تھا امام خمینی نے ان بچوں کو کہ اس بچے کو معلوم ہے کہ میں وضو کر کے شہید ہوں گا. جو شہادت کا شوق ہے ان بچوں کو، اور یہ 1-2 نہیں ہے. شہید رضا پناہیان 12 سال کی عمر میں شہید ہوا ہے بچہ. 12 سال کی عمر میں وہ بچہ جو انقلاب کے دور میں رات کو نکلتا تھا، شاہ کے خلاف پوسٹر چھاپتا تھا. اماں ابا پر بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ شاہ کے خلاف پوسٹر. جب امام خمینی ایران میں آنے والے تو اپنے باپ سے ضد کری مجھے لے کے جاؤ. روتا رہا، باپ نہیں آ پایا بیچارہ، جاب پر تھا. ماں نے ٹی وی پہ دکھایا، دیکھ کے ٹی وی پہ دیکھ کے رہبر کو خوش ہو رہا تھا، رہبر کبیر کو، کہ دیکھو ہمارا رہبر ایران میں واپس آ گیا. 12 سال کے بچے کو رہبر یعنی کیا؟ اس کے ذہن میں کیا ہے؟ اس نے کیا خلق کیا ہوا اپنے آپ کو؟ اس نے اپنے لیڈر کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ میرا آئیڈیل ہے. جب وہ ان کو آئیڈیل بنائے گا تو پھر وہ جنگ پہ جائے گا، پھر تو وہ شہید ہوگا. ہم اگر آئیڈیل بنائیں گے اسپائڈر مین سپر مین تو چھت پہ اڑیں گے ہی، صرف پردے پہن کے اڑنا شروع کر دیں گے جو آج کل بچے کر رہے ہیں. ایک پردے لگے ہوئے اسپائڈر مین کے، پردے باندھو اور شروع ہو جاؤ اڑنا. ہم اڑ نہیں پا رہے تو گھر کے اندر ہی ٹہل لگا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا آئیڈیل کیا ہے؟ اڑنے والا شخص، مصنوعی چیز. اپنے آج سے ہی اپنے آپ کو اتنا پابند کر لیجئے، اپنے آپ میں چیک اینڈ بیلنس. سی اے کے استاد تھے ہمارے دوست کے، وہ کہتے تھے اگر تمہیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے نا، ایک چیز کا عادی بنا لو اپنے آپ کو. وہ چیز کیا تھی؟ اس کو لکھ لو. ہر 10 منٹ میں اپنے آپ سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو. ہر 10 منٹ میں اپنے آپ سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو اس وقت. ہر 10 منٹ میں، چاہے پڑھ رہے ہو چاہے قرآن پڑھو، پوچھو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آیا میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا روحانی کر رہا ہوں صرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چل میرے بھائی 1 آیت ختم 2 آیت ختم. اسے پڑھنا کہتے ہیں، اسے تو روحانی کہتے ہیں. آیا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ہر 10 منٹ میں اپنے آپ سے پوچھو میں کیا کر رہا ہوں. میں کھیل کھیل رہا ہوں، یہ کھیل کیوں کھیل رہا ہوں؟ کوئی فائدہ ہے مجھے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں کھیل کیوں رہا ہوں؟ پھر فضول ہے میرا ایسا کھیلنا، کسی کام کا نہیں ہے میرا ایسا کھیلنا. کیوں؟ کیونکہ وقت کی قیمت ہے. وہ قیمت کیا ہے وقت کی؟ اچھا ایک چیز اور جو نکتہ، یہ جو آپ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بنائیے، آج آپ کے پاس وقت ہے 12 سال 13 سال 20 سال، یہ جو اپنے آپ کو آپ بنا رہے ہیں نا، یہ خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ میں آنے والے وقت میں معاشرے کو ایک انسان دوں گا
معاشرے کے لیے اچھا، یا اپنی صورت میں ایک فضول آدمی دوں گا معاشرے کو، ایک بیکار آدمی جس کا آئیڈیالی مصنوعی ہے؟ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ معاشرے کو اپنے جیسا سمجھدار انسان دیں گے یا بیوقوف انسان دیں گے. معاشرے کو ایک محقق دیں گے، ایک عالم دیں گے، ایک ریاضی دان دیں گے، یا ایک فضول آدمی دیں گے؟ یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یہی عمر ہے بننے کی. وقت کی قیمت وہ کیا ہے؟ اگر میں آپ سے ابھی یہاں پر بولوں کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ، آپ سنیے گا، آپ کے پاس بہت دولت ہے اس وقت، میرے پاس بہت دولت ہے، کروڑوں روپے، اربوں روپے، دنیا کی تمام دولت ہے. کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی تمام دولت لے کے مجھے میرا 1 گھنٹہ پیچھے واپس لوٹا دے؟ کوئی طریقہ ہے ایسا کہ میں اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ پھر سے، میں اپنی تمام دولت دینے کو تیار ہوں، آپ کو اربوں خربوں دینے کو تیار ہوں، کہ آپ مجھے میرا پچھلا 1 گھنٹہ لوٹا سکتے ہیں واپس؟ 1 گھنٹہ چھوڑیے، 1 منٹ کیا آپ مجھے لوٹا سکتے ہیں اپنا پچھلا؟ ابھی اس وقت 6:30 ہو رہے ہیں، آپ مجھے زندگی کا 6:15 کر دیجئے، میں آپ کو پوری دنیا کی دولت دوں گا. 15 منٹ تو مانگ رہا ہوں میں آپ سے صرف. کیا آپ دے سکتے ہیں مجھے؟ کوئی یہ دعویٰ کرے آپ دے دوں گا میں آپ کو؟ دنیا کی تمام دولت دے دیجئے، وہ جو ایک لحظہ آپ کا گزر گیا نا، وہ اس لحظے سے بھی قیمتی نہیں ہے، کیونکہ وہ گزر گیا. اب سمجھیے اپنے ایک لحظے کی قیمت کیا ہے. دنیا کی تمام دولت ایک لحظے کے مقابلے میں کیا ہے؟ حقیر. وہ لحظہ گیا وہ دولت گئی، وہ لحظہ گیا وہ دولت گئی. یہ جو 3 دن اعتکاف ہے یہ دولت ہے، یہ لحظے آپ کے جا رہے ہیں، آپ کی دولتیں جا رہی ہیں. ان 3 دنوں کے اندر اپنے آپ کو ان دولتوں کو جمع کرنا ہے. اس کا طریقہ علماء آ کے بیان کر رہے ہیں یہاں پر. کوئی مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے، کوئی خلقت کا مقصد بتا رہا ہے، کوئی خود سازی کا طریقہ بتا رہا ہے. مختلف موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے. میں اور آپ اس گفتگو کو کیسا لے رہے ہیں؟ کیا میں معاشرے کو انسان دے رہا ہوں؟ نہیں دے رہا ہوں تو میں ایک فضول آدمی ہوں، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، اور معاشرے کے لیے بھی، اور حتماً ہے. اگر میں معاشرے کو سوچا کہ میں 10 سال بعد معاشرے کو ایک ڈاکٹر دوں گا اپنی صورت میں، تو 10 سال بعد کام کریں گے؟ نہیں، آپ کو آج سے کام کرنا پڑے گا. آج سے اپنے آپ کسی کو آئیڈیل بنائیں. جب آج سے اپنے آپ کو آئیڈیل بنا لیں گے تو اپنی اس راہ میں آج سے ہی لگ جائیں. نہیں کوئی آتا ہے کوئی سوٹ ڈریس وغیرہ تو آپ ہوتے ہیں آج ہی خریدنا ہے، امی آج جا کے خریدنا ہے، مجھے آج ہی خرید کے پہنوں گا پہلے دن. جب آئیڈیل کی بات آتی ہے، مقصد کی بات آتی ہے، ہدف کی بات آتی ہے، تو کیوں بولتے ہیں بعد میں دیکھ لوں گا ہدف 5 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد. آج سے کیوں نہیں سوچتے کہ آج اپنا ہدف کو میں سلیکٹ کر لوں؟ یہی سب سے امپورٹنٹ کام ہے، سب سے مہم کام یہی ہے. وقت کی قدر، ایک لحظہ قیمتی. اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو، اپنے رول ماڈل کو آج سے سلیکٹ کیجو، جو حقیقت میں تصوری نہ ہو، تخیلی نہ ہو، جو حقیقت رکھتا ہو. 12 سال کا شہید ہے، وہ لکھوا رہا ہے کہ قاسم کے واقعے کو نکال دو. اگر قاسم ابن حسن 13 سال کی عمر میں جنگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ تلوار اٹھائیے اور پہنچ جائیے جنگ کرنے کے لیے. آپ کی جنگ موجود ہے. یہ دنیا اس کے خلاف، دنیا اس کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. آپ اس کے ساتھ مل کر اسلام کے دفاع میں کام کریے، اسی کو اپنا ہتھیار بنا لیجئے. مضبوط انسان وہ ہے جو مصیبت کو فرصت سمجھتا ہے، مشکل کو فرصت سمجھتا ہے. یہ اصل مضبوط انسان وہ ہے جو اپنی مشکل کو فرصت سمجھتا ہے، مصیبت کو فرصت سمجھتا ہے، جو زحمت ہے اس کو رحمت سمجھ کے، جو چیز اس کے خلاف ہے اسی کو ساتھ ملا کر اپنے دشمن کے خلاف اٹیک کرتا ہے. کیا آپ ہمیں یہ کام کر رہے ہیں؟ بلکہ نہیں، ہم تو ان کے اعلی کار بن چکے ہیں. اس وقت ان کی چیزوں کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں، اس میں ان کے اعلی کار بن گئے. انہوں نے ہر چیز موبائل میں ڈال دی ہے جو کہ نہیں ڈالنی چاہیے تھی، ہم ایڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم ان کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے. آپ میں سے کتنا ایسا جس کو 10 کتابوں کے نام یاد ہوں گے تشیعوں کے؟ اس وقت کتنا ایسا ہے؟ کتنے لوگ ایسے جن کو معصومین کی والداؤں کے نام یاد ہیں؟
14 معصومین ہیں ہمارے پاس. کوئی ایک بچہ بھی کھڑ ہو کے بتائے مجھے ہر معصوم کی والدہ کا والد کا نام دونوں کا یاد ہے. ہم بہت نعرے لگاتے ہیں, ہم نعرے والی قوم ہے نا, معذرت, نعرے والی قوم ہے ہم سب. اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے بارے میں معلوم کچھ نہیں ہے. اہل بیت کی والدہ کو نہیں معلوم, محمد العابدین کی والدہ نہیں معلوم, جعفر صادق کی والدہ نہیں معلوم, اپنی والدہ کا نام معلوم ہے. تو یعنی تمہاری اپنی والدہ جعفر صادق کی والدہ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں کہ تمہیں اپنی والدہ کا نام پتہ ہے پر امام کی والدہ کا نام نہیں پتہ. اسی لیے یاد رکھیے, اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے کیا کیا نہیں معلوم تو اسے بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے. اگر ایک انسان کو یہ معلوم ہو جائے, صرف یہ معلوم ہو جائے کہ اسے کیا کیا نہیں معلوم, مجھے یہ فقہی مسئلہ نہیں معلوم, مطلب مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے نہیں معلوم, کم سے کم آپ کی نالج میں آ گئی کہ مجھے نہیں معلوم. اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے کیا کیا نہیں معلوم تو اسے بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جو معلوم ہے اس پہ عمل کرو, جو نہیں معلوم خدا تمہیں سکھا دے گا. ہماری مشکل کیا ہے, جو معلوم ہے اس پہ عمل نہیں کرنا, جو نہیں معلوم اس کو سیکھنا بھی نہیں ہے, اس کی جستجو بھی نہیں ہے, تو فائدہ کیا پھر ایسے علم کا ہمارے. اور امید ہے مجھے کہ اس اعتکاف سے بھی جتنی یہ ہماری جوان نسل ہے, 12 13 20 سال تک کے لوگ, یہ چیز سوچ کے اٹھیں گے پاپا مجھے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر آئیڈیل ڈاکٹر کہ جو حقیقت میں وجود رکھتا ہے, ایسا نہیں جو ہواؤں میں اٹھ کے علاج کر رہا ہو, تخیلی ڈاکٹر نہیں, ریئلٹی ڈاکٹر. اس ڈاکٹر کے لیے آج سے محنت کریں, اور یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سوال کر لیجیے. محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی فرج. جی بھائی کا سوال یہ تھا کہ اوپر تک سوال پہنچ جائے کہ جو آپ تصورات کی بات کر رہے ہیں, اسپائڈر مین, بیٹ مین, یہ تو قرآن بھی تو کہہ رہا ہے حوریں, جنت, جہنم, نہریں, باغات, سبزہ. یہ سوال ہے آپ کا بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے پھر آپ سمجھے ہی نہیں, یہ جو اسپائڈر مین ہے کیا یہ حقیقت رکھتا ہے؟ پر جنت جہنم حقیقت رکھتی ہے. حقیقت کو تصور دینا الگ بات ہے, جھوٹ کو تصور بنانا الگ بات ہے. حور کا تصور قرآن میں ہے کہ ہے, حقیقت رکھتی ہے, تمہارے لیے تصور نہیں ہے, خیالی نہیں ہے, وہ ہے, تمہاری رسائی نہیں ہے اس تک. ابھی اسپائڈر مین تو وجود رکھتا ہی نہیں, تو میری رسائی کیا ہوگی اس تک؟ جی جی پوچھیے. خوب خوب خوب. خوب درست ہے. بہتر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آقا میں اس وقت مسلمان نہیں ہوں, میں اس وقت مسلمان نہیں ہوں, میرے لیے جنت جہنم کا تصور ہے ہی نہیں. یہ سوال ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے, اس کا جواب دیں گے. میں آپ سے سوال کروں گا, آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں آپ سے سوال کروں گا, یہ بتاؤ کہ دنیا میں کیا کرنے آئے ہو؟ آپ بولیں گے بیکار. کچھ کام کرنے آئے ہو, کچھ کام کر رہے ہو, کسی چیز کے لیے کر رہے ہو. پھر آپ سے اصل پوائنٹ سوال پوچھوں گا, یہ جو کام کر رہے ہو حقیقت کے لیے کر رہے ہو یا تصور کے لیے کر رہے ہو؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ حقیقت. چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, مشرک ہی کیوں نہ ہو, میں یہ کام کروں گا کہ حقیقت تک پہنچ سکوں. ابھی جنت کیوں نہیں کرتے ہم چلیں, پر وہ جو کام کر رہا ہے, ابھی آپ کسی سائنٹسٹ کو اٹھائیے, اس کو پوچھیے اپنے بیٹے کو وہ کیا بنانا چاہتا ہے, حقیقی سائنٹسٹ, نہ کہ اسپائڈر مین, بیٹ مین. آپ خود اس کافر سے پوچھیں گے نا, اگر وہ کافر خود بولے گا بھائی میں ان چیزوں کو نہیں مانتا, وہ خود کہتا ہے میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. وہ تو کہتا ہے سائنس. عجیب بات ہے, ایک سائنٹسٹ ہے ہمارا بارکلی, اس کا ایک کال ہے,
ملحد ہے، قول ہے کہ جب تک میں خدا کو لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر لوں گا میں نہیں مانوں گا. جب تک میں خدا کو ٹیسٹ نہیں کروں گا نا میں خدا کو نہیں مانوں گا. یعنی وہ بھی حقیقت کا قائل ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ حقیقت رکھتا ہے خدا وجود، وہ سائنس کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے. جبکہ علت معلول کے قانون سے خدا ثابت ہے، علماء نے ثابت کیا. قاعدہ لطف، قاعدہ نظام، قاعدہ فطرت، قاعدہ علت و معلول. اچھا اس کا آپ جواب دیں گے علت و معلول، کہہ رہے علت و معلول میں ٹیسٹ کیسے کروں، کیونکہ اس کے ذہن میں کیا ہے علم تجربی، جو کہ ٹیسٹ نہیں ہوتی اس کو وہ مانے گا ہی نہیں. اب آپ اس سے خود پوچھیں، خود اس بات کو اگر آپ پوچھیں اس کو کہ جو تم کسی کو تھپڑ مار رہے ہو اس کو درد ہو رہا ہے، تم نے ٹیسٹ کیا درد ہو رہا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں. تمہیں یقین کیسے اس کو درد ہو رہا ہے؟ پھر تو وہ ہر کسی کے درد کا انکار کر دے گا، پھر تو وہ اپنا بھی انکار کر کے ایک وقت آئے گا. تو وہ تو اپنے آپ میں الجھے ہوئے ہیں بیچارے اس وقت. اگر آپ دیکھیں نا آپ سمجھتے ہیں کافر بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں الجھے ہوئے بیچارے ہیں، ان کو سوالوں کے جواب نہیں مل رہے نا در حقیقت، تو وہ الجھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد ہل گئی ہے. ان کی بنیاد خدا شناسی سے ہٹ کر یا خدا محوری سے ہٹ کر انسان محوری پہ آ گئی ہے. اور اس کو میں کل پیش کروں گا کہ یہ کیوں آئی اور کیسے آئی اور کس دور سے یہ چیز شروع ہوئی. جو آپ بات کریں نا انکار والی، ایسا گروہ پیدا ہوا جس نے اپنا انکار کر دیا، میرا وجود ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہر چیز میں شک کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں شک کر رہا ہوں، ممکن ہے ہم نہیں ہیں. ان کو کہنے والے آپ لوگوں نے کتنی بیوقوفوں والی بات ہے، اس پہ نظریے قائم کیے ہیں، پورے مکتب کھڑے ہوئے ہیں اس پہ. شک گرایان پورا ایک مکتب ہے، ہر چیز میں شک کرو. مجھے شک ہے کہ میں ہوں، پھر وہ کہتا ہے یہ جو تم میں کہہ رہے ہو تمہیں اس میں بھی شک ہے. مجھے شک ہے کہ میں ہوں، مطلب تم کہیں نہ کہیں تو یقین ہے کہ تمہیں شک ہے، تو وہ یقین کیا ہے؟ پھر اس یقین میں بھی شک کرو. یہ میں کل بیان کروں گا اس موضوع، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو بات کری در حقیقت اگر آپ اس سائنٹسٹ سے خود پوچھیں گے نا، اس ملحد سے، بولے گا ہاں میں چاہتا ہوں میں حقیقت تک پہنچوں. وہ خود تو حقیقت تک پہنچنا چاہ رہا ہے، وہ خود تصور تک خود ہی کہ تصور تک نہیں، وہ ہوتا میں حقیقت تک پہنچ جاؤں. تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں حقیقی بناؤ گے تو حقیقت تک پہنچو گے. جب بناؤ گے تصور، جب بناؤ گے ہی ریت کی دیوار تو وہ تو گرے گی. تو آج سے اپنے آپ کو حقیقی تصور، حقیقی ہر چیز کو حقیقت سے جانیے. جب حقیقت سے جانیں گے تو چاہے اس میں بعد میں کتنی ملاوٹ کیوں نہ ہو جائے آپ بھٹکیں گے نہیں، کبھی نہیں بھٹکیں گے، کبھی نہیں بھٹکیں گے، کیونکہ آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. یہی خوبصورتی ہے انسان کی. اور کوئی سوال؟ آئی تھنک سوال نہیں ہے، اوپر بھی سوال نہیں ہوگا امید ہے مجھے. پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.